बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आई स्पेशलिस्ट अल-शिफा आई अस्पताल से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको एक कंडीशन है जिसमें बाज़ औक़ात किसी को दो दो नज़र आते हैं, तो इसको हम अपनी ज़ुबान में मेडिकल ज़ुबान में डिप्लोपिया कहते हैं, यानी चीज़ें दो दो नज़र आनी। तो डिप्लोपिया जो है दो तरह का होता है। बाज़ औक़ात दोनों आंखें से जब मरीज़ देख रहा होता है तो उसे दो दो चीज़ें नज़र आती हैं, तो इसको हम कहेंगे रूटीन का डिप्लोपिया है, जैसे बाइनोकुलर डिप्लोपिया से कहेंगे। दोनों आंखों से देखता है तो दो दो नज़र आती हैं। तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं कि चीज़ें दो दो नज़र क्यों आती हैं। उसकी जो आम वजूहात हैं वो ये हैं कि माइस्थीनिया ग्रेविस एक बीमारी है जो मेडिकल डिजीज़ है, जिसमें मसल वीक हो जाते हैं, तो उसमें चीज़ें पेशेंट को दो दो आती हैं, नज़र आती हैं। लेकिन होता यह है कि दो दो जब पेशेंट फ्रेश है थोड़ी देर के लिए तो उसको अच्छा नज़र आएगा, एक नज़र आएगी इमेज, तस्वीरें। लेकिन जब वो थकेगा जब, तो फिर वो दो दो हो जाती हैं, यानी मसल वीकनेस की वजह से होता है, तो जिसकी वजह से उसे चीज़ें दो दो नज़र आती हैं। तो इसको हम इंटरमिटेंट डिप्लोपिया भी कहते हैं, यानी किसी वक्त तो वो ठीक होता है, चीज़ एक नज़र आई, दो एक एक नज़र आती हैं, किसी वक्त फिर वो दो दो हो जाती हैं। जैसे से मसल वीक होता है, इस्तेमाल होता है तो वीक हो जाता है, तो इसमें मेडिकल प्रॉब्लम है, इसे हम माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। तो उसमें चीज़ें दो दो नज़र आती हैं, लेकिन वो डिप्लोपिया होगा इंटरमिटेंट, थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया, उसके बाद फिर दो दो नज़र आना शुरू हो गया। इसके अलावा सिक्वेंट के केसेस जिसमें इंटरमिटेंट डिकम्पनसेशन होती है, फोरियाज हैं लेकिन मसल्स उनके कमज़ोर हैं और उसकी वजह से डिकम्पनसेटेड कंडीशन है, तो उसमें भी चीज़ें दो दो नज़र आती हैं और वो भी इंटरमिटेंट होगा। किसी वक्त तो पेशेंट को चीज़ें ठीक नज़र आएंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो चीज़ें दो दो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो सिक्वेंट के केसेस में भी चीज़ें दो दो नज़र आ सकती हैं। और इसके अलावा थर्ड नर्व पाल्सी हो गई, फोर्थ नर्व पाल्सी हो गई, सिक्स्थ नर्व पाल्सी हो गई, जो कि नर्व्स जो कि दिमाग से आती हैं और हमारे आइज़ के मसल्स को सप्लाई करती हैं, उनकी अगर बीमारी कोई हो जाए, उनको अगर फालज हो जाए, फालज कई वजह से हो सकता है, चोट की वजह हो सकती है, मेडिकल रीज़न हो सकती है, ब्लड प्रेशर शुगर हो सकता है, और इसके अलावा कोई दिमाग के अंदर कोई रसोली अगर है तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर खून की रगें जो दिमाग के अंदर हैं उस आर्टरी में अगर कोई एनुरिज्म बन गए हैं, अगर वो बैलून की तरह फूल गई है तो वो नर्व को प्रेस कर रही है, तो उसकी वजह से भी नर्व प्रेस होगी, डैमेज होगी, तो डैमेज से मसल जो है वो इन्वॉल्व होंगे और चीज़ें दो दो नज़र आएंगी। लेकिन ये जो डिप्लोपिया होगा ये मुस्तकिल होगा, कांस्टेंट होगा, इंटरमिटेंट नहीं होगा। तो नर्व पाल्सी के साथ भी डिप्लोपिया हो सकता है जो कि बाइनोकुलर होगा। तो इसमें जो इस तरह के जो डिप्लोपिया हैं दोनों आँखों के साथ, तो अगर हम एक आँख को बंद करेंगे तो चीज़ें दो की बजाय क्लियर हो जाएंगी, एक एक हो जाएगी। जिस तरह पेशेंट दोनों आँखों से देखेगा तो चीज़ें दो नज़र आएंगी, चीज़ दो नज़र आएगी, एक चीज़ को फोकस करता है तो उससे दो नज़र आती हैं। लेकिन अगर एक को बंद करेगा तो चीज़ एक हो जाएगी। ये है बाइनोकुलर डिप्लोपिया। तो इसकी और कंडीशन जो कांस्टेंट डिप्लोपिया की है वो है थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी। थायराइड की वजह से आँख जो है बाज़ औक़ात आँख के पीछे कनेक्टिव टिश्यू में स्वेलिंग हो जाती है,
اور آنکھیں بلج کر جاتی ہیں. مسل جو ہے آئی بال کے ایکسٹرا اوکولر مسل جو اٹیچ ہوتے ہیں ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے. ان کی سویلنگ سے ان کا جو فنکشن ہے ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس سے پھر چیزیں دو دو نظر آتی ہیں. تھائرائڈ اپتھلموپیتھی میں، تھائرائڈ آئی ڈیزیز میں بھی چیزیں دو دو نظر آ سکتی ہیں. تو اس کنڈیشن میں بھی بائناکولر ڈپلوپیا ہوگا. اگر ایک آنکھ کو بند کریں گے تو دوسری کو کھولیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی، ڈپلوپیا ختم ہو جائے گا، ایک چیز نظر آئے گی. اس کے علاوہ اگر آنکھ کے پیچھے جو آربٹ ہے، ہمارا جو خانہ جس کے اندر آنکھ رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر اگر کوئی ٹیومر ہے، کوئی کینسر ہے، کوئی رسولی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی چیزیں، کیونکہ مسل پہ پریشر ہوگا، آنکھ کو ڈسپلیس کرے گی، مسل کو ڈسپلیسمنٹ ہوگی، تو اس سے بھی ڈپلوپیا ہو سکتا ہے، چیزیں دو دو نظر آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی چوٹ لگتی ہے، فرنٹ پہ کوئی آنکھ کے اوپر کوئی مکہ لگ جاتا ہے یا کوئی بال آگے ہٹ کرتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بلو آؤٹ فریکچر. تو اس سے فریکچر ہونے سے بعض اوقات آربٹ کی جو بونز ہیں ان کا فریکچر ہو جاتا ہے اور مسلز اس کے اندر انٹریپ ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ڈپلوپیا ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی کنڈیشنز ہیں جس سے دونوں آنکھیں اگر کھلی ہیں تو ڈپلوپیا ہوگا، ایک آنکھ کو بند کریں گے تو ڈپلوپیا ختم ہو جائے گا. تو یہ مختلف کنڈیشنز ہیں بائناکولر ڈپلوپیا کی. اس کے علاوہ ماناکولر ڈپلوپیا بھی ہو سکتا ہے، یعنی الگ الگ آنکھ بھی دو دو دیکھ سکتی ہے. مثلا ہم نے ایک آنکھ جو ہے اس سے دو دو نظر آتے ہیں، دوسری آنکھ بند بھی ہے تو پھر بھی دو دو نظر آتی ہیں چیزیں. اس کو ہم کہیں گے ماناکولر، یعنی وہ رائٹ میں بھی ہو سکتا ہے یا لیفٹ میں، ایک آنکھ میں ہوگا. دونوں آنکھیں جب کھلا دیکھے گا پھر بھی ہوگا، دو نظر آئیں گے اس کو، اور اگر ایک آنکھ بند کرے گا پھر بھی اس کو دو آئیں گے نظر. تو وہ ایسی کنڈیشنز وہ ایک آنکھ میں ہو سکتی ہے یا دونوں میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پر ایک آنکھ میں جو کنڈیشن ہوگی. اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب موتیا پک رہا ہوتا ہے، پکنے کی سٹیج میں، جب ابھی مکمل نہیں پکا ہوتا تو ابھی میچور ہوتا ہے، تو اس سٹیج میں بھی بعض اوقات چیزیں دو دو نظر آتی ہیں. وہ جو اور وہی اسی آنکھ سے آئیں گی جس میں بھئی کیٹریکٹ جو میچورٹی میں ہے، اس طرف دو دو نظر آئیں گی. اس کے علاوہ بعض اوقات لینز ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں چوٹ کی وجہ سے. بعض کنڈیشنل کنجنٹل کنڈیشنز ہیں جس میں موتیا کا لینز، جو قدرتی لینز ہمارا شفاف ہوتا ہے، وہ ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے. یہ کنجنٹل کنڈیشن تو بچوں میں بھی پائی جاتی ہے اور بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے. بڑوں میں چوٹ کی وجہ سے بھی ڈسپلیس ہو سکتا ہے، چوٹ کی وجہ سے موتیا گر گیا. تو جب ڈسپلیس ہوگا تو اگر وہ پارشلی ڈسپلیسڈ ہے، یعنی کچھ حصہ پتلی کے اندر ہے، پوچھ نیچے گر گیا ہے، تو اس وقت بھی اس کو دو دو امیجز نظر آئیں گی، اور اسی آنکھ سے آئیں گی جس میں یہ ڈسپلیسمنٹ ہوگی، تو اس آنکھ سے پھر امیجز دو دو نظر آئیں گی. تو ڈسپلیس لینس یعنی کی کنڈیشن میں بھی دو امیجز نظر آئیں گی، ایک آنکھ سے بھی، ایک آنکھ سے ہی دو نظر آئیں گی. اس کو ہم مانوکولر ڈپلوپیا کہیں گے. اور اس کے علاوہ اس ایک آنکھ میں جو کہ متصرہ یا ایک آنکھ جس میں ڈپلوپیا ہے، جو ناکولر ہے، اس میں بعض اوقات ہماری آنکھ میں پتلی ہوتی ہے، پیوپل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے. بعض اوقات ملٹیپل پیوپلز ہوتے ہیں، یعنی کنڈیشنز ایسی ہیں پیدائشی جس میں پولی کوریا ہم کہتے ہیں، جس سے ملٹیپل پیوپل ہو سکتے ہیں. پتلیاں ایک سوراخ جو پتلی کا ہے ایک سے زیادہ ہیں، وہ ہو سکتا ہے. کنجنٹل ہو سکتا ہے. بعض اوقات چوٹ لگنے کی وجہ سے آئرس کی ڈائلسس ہو جاتی ہے، تو وہ اتنا بڑا ہول بن جاتا ہے کہ پتلی کے علاوہ ایک اور ہول بن جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر چیزیں دو دو نظر آئیں گی. اس کے علاوہ سرجیکلی بھی ہم کالا موتیا کی ایک پروفیلیکسس کے طور پر اور علاج کے طور پر شروع میں ہم کرتے ہیں پیریفرل آئیڈیکٹمی. اگر آئیڈیکٹمی بہت بڑی ہے، پیریفرل ہے اور لیکن بڑی ہے اور پیوپل یعنی سامنے آ رہی ہے، اور تو اس میں بھی دو پیوپل بن جائیں گے، تو اس سے بھی چیزیں دو دو نظر آ سکتی ہیں. تو اس کے علاوہ اگر کارنیا کے اوپر اوپیسٹی بن گئی ہے
تو کارنیل اوپیسٹی کی وجہ سے جب چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اوپیسٹی کی وجہ سے بھی آئی کی جو لائٹس کی ریفریکشنز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو سکتی ہیں، اور اس کنڈیشن میں بھی چیزیں بعض اوقات ایک کی دو نظر آ سکتی ہیں۔ یعنی یہ کنڈیشنز ماناکولر ڈپلوپیا کی، جس میں لینس کی ڈسلوکیٹڈ لینس ہے، ڈسلوکیشن آف دا لینس، کیٹریکٹ اگر امیچورٹی میں ہے تو اس میں بھی آ سکتی ہے، ڈبل پیوپل ہے یا ملٹیپل پیوپلز ہیں تو اس میں امیجز ایک سے زیادہ نظر آ سکتی ہیں، کارنیل اوپیسٹی ہے تو اس میں بھی ایک سے زیادہ چیزیں دو نظر آئیں گی، ڈپلوپیا ہوگا، لیکن یہ ڈپلوپیا ماناکولر ہوگا، ایک آنکھ سے ہی دوسری آنکھ کو بند کریں گے پھر بھی ڈپلوپیا ہوگا۔ اور جو میں نے پہلے جو کنڈیشن بتائی ہیں وہ ہے بائناکولر ڈپلوپیا، اس میں اگر ایک آنکھ کو بند کریں گے تو دوسری صحیح دیکھے گی، اس میں ڈپلوپیا ختم ہو جائے گا، تو اس کو ہم ماناکولر ڈپلوپیا کہیں گے۔ تو یونیاکولر ڈپلوپیا میں بھی سم ٹائمز ایمرجنسی ہو جاتی ہے، اگر ڈسلوکیشن آف دا لینس ہے تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ اگر چوٹ سے بنا ہے تو یہ بھی ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہے کہ اس کو فوری دکھانا چاہیے، کیونکہ یہ ڈسلوکیٹڈ لینس بعض اوقات یہ آگے شفٹ ہو کر پیوپل کو بلاک کر دیتا ہے، اور اس سے پیوپل بلاک گلاکوما ہو سکتا ہے۔ اس کو بھی فوراً دکھانا چاہیے تاکہ اس کو دکھا کے پھر اس کا کوئی ڈاکٹر جو ہے اس کا پراپر کوئی ٹریٹمنٹ ایڈوائز کریں گے، تو اس کو بھی دکھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بائناکولر ڈپلوپیا کی کنڈیشنز ہیں وہ تو خیر بہت اہم ہیں، اس کو دکھانا، اس کو ٹریٹ کرنا، اس کو ڈائگنوز کرنا، کیونکہ اگر میڈیکل کنڈیشن ہے تو اس کو بلڈ پریشر، شوگر کا کنٹرول کرنا، اگر کوئی آرٹری کا اینوریزم ہے تو اس کو ڈائگنوز کر کے ٹائملی اس کا علاج کرنا، ورنہ وہ اینوریزم اگر وہ بڑھ جاتا ہے یا وہ رپچر ہو جاتا ہے تو اچانک بلیڈنگ ہو جائے گی برین کے اندر، اور وہ بہت سیریس کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جو بھی کنڈیشن آپ کو خدا نخواستہ ملتی ہے یا پائی جاتی ہے یا اچانک نمودار ہوتی ہے تو اس کا فوری علاج کرانا چاہیے، تاکہ اس کا ٹائملی علاج ہو سکے، کر کے نظر کو بچائیں اور اپنی زندگی کو بھی سیف کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔